अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जट। नए असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासूं मुल्क जी मजमूई सियासी सूरताल ते, ख़ासि करे मियां नवाज़ शरीफ़ जी जेका काबीना आहे उन में तब्दीली जे हवाले सां काबीना जो इजलास कल्ह शुरू थियो ऐं इहे इतला आहिनि त कुझु वज़ीरनि खे शायदि तब्दील कयो वेंदो, कुझु काबीना खां ॿाहिरि थींदा, कुझु जा पोर्टफोलियो चेंज थींदा। उन खां सवाइ कल्ह काबीना जी जेको इजलास हो उन में पेट्रोल जे अघनि में तमामु घणी कमी कई वई आहे। उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासूं। बिजली जे बिलनि वारो जेको इशू आहे उन ते जेका कमेटी पंहिंजी रिपोर्ट ॾिनी उन ते काबीना बेएतमादी जो इज़हार कयो, हिकु ॿी कमेटी वरी ठाही वई आहे। उन खां सवाइ इमरान ख़ान जो धरणो इस्लामाबाद में जारी आहे, उन जा जलसा बि थियनि पिया। उन हवाले सां बि थोरो रोशनी विझंदासूं। अॼोके हिन प्रोग्राम में मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद जे सीनियर सहाफ़ी, डॉन न्यूज़ जे चीफ रिपोर्टर जनाब सनाउल्लाह साहब, ऐं उन सां गॾु मौजूद आहिनि अब तक टीवी जा ब्यूरो चीफ जनाब खालिद जमील साहब। मैं आप दोनों को वेलकम कहता हूँ। सनाउल्लाह, सबसे पहले क्योंकि आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर देखते भी हैं, रिपोर्ट भी करते रहे हैं, वफाकी काबीना का कल इजलास हुआ, उसमें सबसे पहले जो बिजली के बिल्स वाला इशू था उस पर रिपोर्ट भी पेश हुई और अदब एतमाद का इज़हार किया मियाँ साहब ने, और फिर एक कमेटी भी बना दी है। तो ये ओवरऑल इशू अगर हमारे नाजरीन को हम समझाना चाहें तो आप अगर बता सकें इशू क्या था, क्यों इस तरह के बिल्स भेजे गए और अब इसका तदारुक कैसे होगा? देखें, जो कल ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है वो बुनियादी तौर पर अबूरी ऑडिट रिपोर्ट थी, और अगर रात को आपने देखा हो काबीना का जो एलानिया आज जारी किया गया है उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर यह चीज़ मेंशन थी कि किसी किस्म की ओवर बिलिंग नहीं हुई, नहीं की गई। ये बाकायदा एलानिया में बताया गया है और बताया कि 31% बिजली के बिल ज़्यादा आए हैं। उसकी वजूहात बताई है कि 22% जो है टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है, जो इम्पैक्ट आया 22% का, और 9% इम्पैक्ट आया कंजम्पशन बढ़ी है उसका। 31% ये हो गया। तो आप देखें कहाँ से ओवर बिलिंग हुई। आज जो आबिद शेर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उसने कहा है कि अभी तक ये तय नहीं हो सका कि ओवर बिलिंग हुई है या नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रिलीफ ये दिया गया है कि 3 अक़सात कर दी गई हैं, कम नहीं किया गया बिल। जो यूनिट जिसके हैं वो आगे फिर अक़सात में शामिल किए जाएंगे। अब जो वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है, कमेटी भी इस ज़िम्मन में कल जो एलानिया हुआ था वो कहा गया था कि 1 हफ्ते में वो रिपोर्ट पेश करेगी इसहाक डार की सरबराही में। और आपको मालूम है इसहाक डार की सरबराही में जो कमेटी बनेगी वो कितना रिलीफ आवाम को मिल सकेगा, क्योंकि वो 60 कमेटियों के सरबराह हैं। और आज जो मुल्क भुगत रहा है ये बिजली के टैरिफ के हवाले से या महंगाई के हवाले से या टैक्सों के हवाले से, वो सबको पता है कि उसका कौन ज़िम्मेदार है। और मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस मुल्क को चलाने में सबसे अहम किरदार जिस तरह के चंद ब्यूरोक्रेट्स का है उसी तरह इसहाक डार का भी बड़ा अहम किरदार है। और वो इस मुल्क को मेरी नज़र में इस तरह चला रहे हैं कि जिस तरह एक कंपनी को चलाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है। मुल्क एक कंपनी नहीं होता, मुल्क की आवाम होती है, उनकी समाजी भी और माशी भी जो है ज़रूरियात होती हैं। और जमहूरी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हुकूमत मुंतखब होकर आती है उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि लोगों की मुश्किलात को और सूरत हाल को और उनकी माशी और इक्तिसादी सूरत हाल को भी देख के फैसले किए जाते हैं। एक कंपनी के तौर पर मुल्क को चलाया जाएगा तो इसी किस्म की सूरत हाल आएगी। मैं आज भी ये समझता हूँ ओवर बिलिंग नहीं हुई है। टैरिफ इतना ज़्यादा है कि लोग उससे परेशान हैं। एक आदमी की अगर 10,000 रुपये तनख्वाह है तो उसको 15,000 का बिल आता है। 2 पंखों का और 2 बल्ब का बिल 10-10 हज़ार रुपये आता है। टैरिफ अगर उसको कैलकुलेट किया जाए 200, एक तो जो स्लैब बनाए गए हैं वो बड़े टेक्निकल तरीके से लोगों को मार दी गई है। उसमें आप अगर देखें तो लोग एकदम जंप करता है, नए टैरिफ में आता है तो बास टैरिफ में आके स्लैब में आके 24 रुपये यूनिट तक बिजली का रेट चला जाता है। तो ये सूरत हाल है। और तो पहले 5 स्लैब से अब 2 कर दिया है ना उसको? नहीं, 2 नहीं किया, टैरिफ में 3 किया गया है। उसमें एक 200 यूनिट तक है, फिर 200 से 300 है, फिर 300 से 500 है और फिर ऊपर है उसके। लेकिन उसके रेट में इतनी वेरिएशन है कि एक यूनिट बढ़ने से टैरिफ 12 रुपये से बढ़ के एकदम 18 रुपये हो जाता है और 18 से बढ़ के 22 रुपये हो जाता है। फिर उसमें जो टैक्सेशन है वो भी उसी लिहाज से टैक्सेशन भी बढ़ती है। तो ये सूरत हाल है। इसमें हुकूमत को देखना पड़ेगा, या तो उसकी कास्ट को कम करना पड़ेगा, टैरिफ को कम करना पड़ेगा, या सब्सिडी देनी पड़ेगी। वरना मुझे तो नज़र ये आ रहा है कि लोग सड़कों पे निकल आएंगे। धरनों के बाद जो इमरान खान ने जो हक़ाइक़ कंटेनर पर खड़े होकर रोज़ाना लोगों को बताए हैं, लोगों में शऊर भी आया है। और मुख्तलिफ इलाकों में और चोरी भी इसी वजह से होती है। आप देखें जब भी रेट बढ़ेगा तो चोरी बढ़ेगी। और मैं तो अब ये कहता हूँ इस मुल्क में बिजली की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, अब बिजली की प्राइस का इशू हो गया है। दस्तयाब लोग अब नहीं चाहते उन्हें बिजली मिले, वो कहते हैं अगर बिजली मिले तो टैरिफ कम हो, अगर टैरिफ कम नहीं होगा तो चोरी कम नहीं होगी। सही।
خالد اوورال جو دھرنے علامہ طاہر القادری صاحب تو اپنا دھرنا ختم کر کے خاموشی سے چلے گئے, عمران خان کا دھرنا بھی جاری ہے, جلسے بھی ہو رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دھرنوں کے اور جلسوں کا یہ نتیجہ ہے کہ حکومت نے ان معاملات پر اب تھوڑا سوچنا شروع کیا ہے. کل جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز میں اتنی بڑی کمی ہمیں نظر آئی, تو اس کا ایک تو ایفیکٹ آپ بھی بھگتتے ہیں, ہم بھی بھگتتے ہیں. جیسے ہی پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے کرائے بڑھ جاتے ہیں, دوسری جو روزمرہ کے استعمال کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو یہ اتنی بڑی کمی آئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی اس سے ان چیزوں پر بھی اثر پڑے گا, کرائے کم ہوں گے, کوئی یہ جو بیسک کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتوں میں پر کوئی اثر پڑے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اسی تناسب سے اتنی کمی ہوگی جتنی پرائسز کے اندر کمی ہوئی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹرانسپورٹرز آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں. اسی طرح باقی تمام آپ کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ اس کے اوپر آتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ دوسری جو ہے وہ بجلی کی پرائسز بھی ہیں, ان دونوں کو ہمیں ملا کر دیکھنا پڑے گا, پیٹرولیم اور اس کو. اگر پیٹرولیم میں کمی ہوئی تو پھر آپ کو پاور پرائسز بھی کم کرنی پڑیں گی, پھر جا کے آپ کا امپیکٹ آ کے کموڈیٹیز کے اوپر پڑے گا. ادروائز یہ ہے کہ اب کرایوں میں ٹرانسپورٹرز کو کہیں گے اچھا جی کہ اب 50 روپے لیتے تھے تو اب 40 روپے لے لیں, تو وہ کہیں گے نہیں جی ہم 45 کریں گے, 48 کریں گے. کچھ جگہوں پہ کہیں گے نہیں جی ہم کم نہیں کرتے, یہ تو ریٹ فلاں جب 93 روپے ڈالر تھا اس وقت جو ہے کہ پر لیٹر تھا اس وقت ہم نے فکس کیا تھا, تو اب 93 پر لے کر آئیں جیسے اناؤنس بھی کیا انہوں نے. اصل ایشو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے کہ ثناء اللہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ایک مخصوص اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار جو ہیں وہ تمام کے تمام جو مملکت ریاست کے امور چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کا ریاستی امور کو چلانے میں اتنا بڑا کردار نہیں ہے جتنا ریاستی امور کو بگاڑنے میں کردار ہے. اور یہ سارے کے سارے اس وقت جو اکنامک ایشوز ہیں وہ اپنے طور کے اوپر تو شاید سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بہتر کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو اس کا نقصان ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی ورلڈ بینک نے اپنی ایک رپورٹ لانچ کی ہے کہ ڈوئنگ بزنس جو ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں کس قسم کا ہے. اگر اس رپورٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بظاہر تو پاکستان جو ہے کہ 189 کنٹریز میں سے کوئی 128واں نمبر ہے پاکستان کا, پہلے 127واں تھا لاسٹ ایئر, 1 پوائنٹ ڈیکریز ایک اور خراب ہوا ہے ہمارا. اگر اس میں یہ چیزیں ہم انڈیا سے کمپیریٹیولی بہتر ہیں لیکن انویسٹمنٹ ہمارے یہاں نہیں آ رہی, اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ لا اینڈ آرڈر اور یہ اگین پاور اویلیبلٹی اور اس کی پرائسز کا مسئلہ ہے, پیٹرولیم پرائسز کا ہے. کہ یہ آپ نے ٹھیک ہے ایک چیز تو کم کر دی, دوسری کو آپ ابھی بھی پٹیشنز آ رہی ہیں جی کہ قیمتیں بڑھائیں, آپ بجلی قیمتیں بڑھائیں گے, پیٹرول کم کرائیں گے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا جو ہے کہ جو دھرنوں کی بات آپ کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کی معیشت اور اس معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو میں اس کو ایک اور زاویے سے یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اب اس حکومت نے ابھی اور اب آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں اگر آپ اس کے اکنامک ڈیسیژنز کو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے وہ اکنامک ڈیسیژنز کم اور پولیٹیکل ڈیسیژنز زیادہ ہوں گے, کیونکہ اب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں کہ وہ ایک انتخابی مہم کے موڈ میں نظر آ رہی ہیں کہ وہ ایک مڈ ٹرم الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اچھا مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں تو عمران خان یا طاہر القادری یا اپوزیشن کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اپنا ایجنڈا تیار کرنا انتخابی مہم کے لیے اور نکل جانا سڑکوں کے اوپر. حکومت کے لیے نا اپنے کریڈٹ کے اندر اپنے باسکٹ کے اندر کچھ چیزیں لے کے جانا ہوتا ہے. تو اب یہ حکومت جو ہے کہ اپنی انتخابی مہم کے اشتہارات اور تقاریر کے لیے مواد تیار کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے پریکٹیکلی سٹیپس لینا شروع کر دیے ہیں. جو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ 2015 جو ہے کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن کا سال ہے, تو یہ حکومت نے اب شروع کر دیا ہے. آج دیکھیں نا کہ گورنمنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کیا, ریکروٹمنٹ پالیسی اناؤنس کر دیا جی کہ پابندیاں ختم کر دیں اور اس میں 60 دن کے اندر اندر بھرتی کا عمل مکمل کریں اور 2 مہینے کے اندر اندر کمپلیٹ کریں. یہ وہ ساری چیزیں اب آپ کو اگلے ہفتے دنوں مہینوں میں نظر آئیں گی, جس کے اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اچھا کہ اب یہ لگتا ہے کہ عوام سے رجوع کرنے کے لیے جانے کے موڈ میں جا رہے ہیں, اس قسم کے فیصلے آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ 2 پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں ڈیسیژنز کے اندر. ثناء اللہ جیسے خالد بات کریں تو لگتا ہے آپ کو کہ یعنی کہ اب عوام توقع کرے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا, یہ بنیادی جو چیزیں ہیں. اوورال تو ہم مائکرو لیول پہ دیکھیں گے اور میکرو لیول پہ تو وہاں پر تو کچھ نہ کچھ ڈیسیژنز ہیں حکومت کے, لیکن مائکرو لیول پہ جہاں عوام کے بنیادی مسائل ہیں اس حوالے سے ریلیف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ خالد صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. اصل ایشو یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں آئے تھے تو اسی وقت سے اس قسم کی بیلنس پالیسی ہونی چاہیے تھی. بیلنس پالیسی نہیں رہی, ایک دم یہ میکرو اکنامک کی طرف چلے گئے, IMF سے ایگریمنٹ کر لیا, ان کے ساتھ جو شرائط طے کی, ان کی شرائط تو بڑی سخت ہوتی ہیں, بجلی کی قیمت بڑھانی ہے اور 1 سال کے دوران 80% تک بجلی کی قیمت بڑھی, اس سے امپیکٹ آیا, فیول بھی بڑھا اور بھی ٹیکسیشن کے جو معیار آئے بڑے سخت قسم کے معیار تھے, ان سے پرائسز پہ وہ آیا.
اور اب ان کو جو یہ چیزیں نظر آ رہی ہے کہ اس سے گروتھ بڑھنی تھی، اس سے گروتھ نہیں بڑھے گی. جب ایک عوام کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے، اب اپنی وہ ٹوٹل آمدن کا اگر 40% 30% بجلی کے بل میں دے دیں گے، یوٹیلیٹی کے باقی بلز میں دے دیں گے، اور کھانے پینے کے لیے تھوڑی بہت ان کے پاس جو بچے گی، تو آپ مجھے بتائیں گروتھ تو وہاں ہوگی نا جب پرچیزنگ پاور بہتر ہوتی ہے لوگوں کی. لوگ باقی چیزیں خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں، دیگر جو ضروریات ہیں. اب ان کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی. اب جہاں تک صورتحال بنی ہے، اب عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنوں کے بعد ایک پریشر آیا ہے. انہوں نے ایک جو ہے پاپولر نعرے مارے ہیں، ان کی کچھ کمزوریوں کو بھی بتایا. آپ دیکھیں شروع میں جو حال تھا نواز شریف حکومت کا، ایروگنس کتنی تھی اور کس قسم کی پالیسیاں بناتے تھے. دوسرا ایک بڑی جو ضروری چیز ہے، اب پبلک اتنی ہوشیار ہو چکی ہے، سمجھدار ہو چکی ہے کہ آپ ان سے جھوٹ نہیں بول سکتے. آج بھی 16 مہینے کے بعد بھی آپ کو کئی چیزوں میں نظر آ رہا ہوگا کہ ڈرامے بازی کی جاتی ہے، غلط بیانی کی جاتی ہے. لوگوں کو اگر آپ سچ بتائیں گے، اس کے بعد اقدامات کیے جائیں گے، تو میرے خیال میں اس کے نتائج بہتر آئیں گے. اور آپ کو جو آپ کے مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس ہے، اس کو اس تمام سپریشن سے، اس پریشر سے بچانا ہوگا. کیونکہ آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں، آپ لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں، آپ وعدے کر کے آئے ہیں، منشور دے کے آئے ہیں. اس منشور پہ بھی رہنا پڑے گا، اور لوگوں کی جو لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اور اتنا بوجھ لوگوں پہ ڈالنا پڑے گا کہ جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں. چلیں ٹائم ہوا ایک بریک کا. نئی انوتا بریک تے اسنا کر رہے جو